السلام علیکم سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے۔ اپنے اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ کاغذات ہاتھ میں تھما دیے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے فلاں فلاں جگہ سے کینڈیڈیٹ ہیں، جائیے الیکشن لڑیں، الیکشن کی تیاری کریں۔ وہ امیدوار جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، تو کچھ کے منظور ہو رہے ہیں اور کچھ کے مسترد۔ اب کیوں مسترد ہو رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس موضوع پر آج بات نہیں کرنی۔ میں آپ کی توجہ ایک اور موضوع پر چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو الیکشن ہماری توقع کے مطابق کہ بھئی اچھے ہوں، صاف شفاف ہوں، سب کو موقع ملنا چاہیے، تو لگتا ہے کہ ہماری توقع کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان مولانا صاحب کا اپنا آبائی حلقہ ہے، آبائی گاؤں ہے، تو وہاں وہ کسی قافلے کی صورت گزر رہے تھے، تو ان کے قافلے پر حملہ ہوا جس میں وہ بال بال محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام سیاسی قائدین کی حفاظت فرمائے۔ اور 29 دسمبر کو وزارت داخلہ نے ایک لیٹر بھی جاری کر دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ایمل ولی خان اور مولانا فضل الرحمان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سیاسی قائدین بھی آخر کیا کریں؟ یہ عوام میں نہ جائیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، کس طرح یہ الیکشن کمپین کریں، کیا کریں؟ تو ظاہر ہے انہیں بھی باہر نکلنا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن کچھ اچھے ماحول میں ہونے والا نہیں ہے۔ اس حملے کا پہلا مقصد یا اس کا جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ افراتفری کے ماحول میں ہوگا، انتشار کے ماحول میں ہوگا، اور خاکم بدن، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ خون خرابے کے ماحول میں ہوگا، جس طرح کے ماضی کے الیکشن میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ خاص کر صوبہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں اس طرح کا ماحول رہا ہے کہ کچھ جماعتیں بڑی آزادی کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین کر سکی تھیں اور کچھ پہ پابندی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ بھی میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ ماضی میں ایک مثال ہے تو میں نے اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ویسا ہی ماحول اس دفعہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے شاید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تمام سیاسی قائدین کو جو کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، چاہے میرا کسی پارٹی سے تعلق ہو، آپ کا کسی پارٹی سے تعلق ہو، ان کو ہم اپنی نمائندگی دیتے ہیں، اپنے مسائل ان کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں پہنچ کر ہمارے جو جملہ مسائل ہیں جس طرح کے بھی ہیں وہ ان کے حل کی کوشش کریں گے، قانون سازی کریں گے، ہمیں ایک بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کے مواقع میسر کریں گے۔ تو یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہمارے سروں کے تاج خود خطرے میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے خطرے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور ایک بات کہوں گا کہ ایسے ماحول سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک پیغام جاری کر دیا گیا ان قوتوں کی جانب سے جو کہ اس ملک کے اندر استحکام نہیں چاہتی، سیاسی پارٹیوں کو مضبوط ہوتا دیکھنا نہیں چاہتی، جو اس ملک کی بہتری نہیں چاہتی، ان کی جانب سے ایک پیغام جاری کر دیا گیا ہے کہ بھئی ابھی ہم کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ابھی ہم آپ کو اور ستائیں گے۔ تو بس اتنی سی بات عرض کرنی تھی کہ یہ الیکشن کچھ اچھے ماحول میں نہیں ہوگا، مگر پھر بھی ہم نے الیکشن ہر صورت لڑنا ہے۔ 8 فروری کو اپنے گرم گرم بستروں سے نکل کر پولنگ بوتھ تک آنا ہے اور اپنا قیمتی ووٹ اپنی پسند کی جو جماعت ہے، جس کے منشور کو ہم مانتے ہیں، جس کی قیادت کو ہم اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نمائندگی بہتر طریقے سے کر سکے گی، تو ہم نے جو ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ کے ذریعے سے ہی ہم نے ان شیطانی قوتوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے مقاصد کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے، آپ کے ناپاک عزائم جو ہیں انہیں ہم سمندر برد کر دیں گے ووٹ کی پرچی کی طاقت سے۔ ہم اس ملک میں جو ہے وہ عوام کی حاکمیت چاہتے ہیں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس ملک میں جو ہے وہ انسانی
جو حقوق ہیں ان کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا، بہتر اور روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں، تو وہ ہم اسی طریقے سے دیں گے کہ آپ جتنا ہمارے اوپر زور کریں گے، ہم جو ہے وہ اتنا ہی اور آگے آئیں گے، اور بار بار جو ہے وہ ہم اسی ووٹ کی پرچی سے آپ کے اس سوچ کو، اس بھونڈے طریقے کو مسترد کرتے رہیں گے. تو میری سب سے گزارش ہے کہ ووٹ کی الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں بھرپور حصہ لیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، اور 8 فروری کو لازمی ووٹ ڈالیے گا. گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر ووٹنگ بوتھ تک لازمی خود کو گھسیٹتا ہوا لے کے آنا پڑے تو بھی لے آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں. بس اتنی سی گزارش ہے. ان کو جواب دینے کا بس یہی ایک طریقہ ہے. سنتے رہیے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.